گناہوں کے بارے میں میرے اہل سنت کی نصیحتیں. افسوس گناہ اور برے کام کو برا سمجھنے کا رجحان بھی کم ہوتا جا رہا ہے. گناہ کرنے والے کا گناہ قابل نفرت ہے، مگر وہ خود قابل ہمدردی ہے. اسے سمجھانے کی ضرورت ہے. ہر وہ بات جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے اس سے اجتناب کرنا یعنی بچنا ضروری ہے. ہمارے یہاں جو بندہ گناہ کرنے والا ہو نا، اسی میں سب کو غصہ آئے گا، اس نے یہ کر دیا، یہ گناہ کر رہا ہے. اس بندے سے ہمدردی ہو جو گناہ کرے، گناہ سے نفرت ہو، گناہ گار سے نفرت نہ ہو. گناہ گار سے ہمدردی ہو کہ اس کو ہم نے سمجھانا ہے، اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کو راہ راست پر لانا ہے، اس کے کھلانا پلانا ہے، اس کو تحفے دینے ہیں، اس کو قریب کرنا ہے تاکہ یہ گناہ چھوڑ. ہم گناہ گار سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کو اور دھکا دیتے ہیں دور ہو جائے. اللہ کی نافرمانی سے ہر صورت بچنا چاہیے. گناہ چھوٹا ہو بڑا جہنم میں جھونک سکتا ہے. ہر وہ بات جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے اس سے بچنا ضروری ہے. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. گناہ کرنا نہیں چاہیے، اور گناہ پر رونا، ترک کرنا یعنی چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. میرے نزدیک میرے لیے وہ دن افضل ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو. روزانہ صبح نیت کیا کریں گے اللہ آج کوئی گناہ نہیں کروں گا. اٹھتے ہی نیت ہو کہ سارا دن اپنے جسم کے اعضاء کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، دل کو، جسم کے ہر عضو کو آج میں گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا. روز یہ نیت کر لینی چاہیے. گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کے اسباب کو ختم کرنا ہوگا. جب اسباب کو ختم نہیں کریں گے پھر وہ گناہ بار بار ہوتے ہیں. جڑ ہی ختم کرنی چاہیے بیماری کا، مسئلہ ہی حل ہو جائے. گناہوں کے اسباب ختم کریں. گناہوں کے عذاب سے واقفیت ہوگی تو بچنا آسان ہو جائے گا. کہ بدنگاہی کروں گا، اب تھوڑی دیر کے لیے لذت ہے لیکن آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. آپ دیکھ لیں کہ کیا میں برداشت کر سکتا ہوں. ٹرائی کر لیں، تھوڑی سی کچھ چیز لگا کے آنکھوں میں، تھوڑی سی چلو آگ کی سلائی نہ ڈالیں، تھوڑی سی مٹی ڈال دیں آنکھوں میں، پتہ لگ جائے گا کہ آنکھیں کی برداشت کر سکتی ہیں یا نہیں. ایک ریت کا ذرہ چلا جائے تو بے چین ہو جاتا ہے بندہ. تو اس کے عذاب سے جب ڈرائے گا تو پھر آسان ہو جائے گا گناہوں سے بچنا. بلا اجازت شرعی دل آزار انداز سے گھور کر دیکھنا بھی گناہ ہے. کسی مسلمان کو بلا وجہ گھور کر غصے سے دیکھنا، گھور کر ڈرانا، یہ بھی گناہ ہے. کسی بھی گناہ سے سکون نہیں ملتا. گناہ ایمان لیوا ہو سکتا ہے، اس سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جسمانی بیماریوں سے گناہوں کی بیماریاں زیادہ خطرناک ہیں. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے لوگ پریشان، بہت بڑی بیماری سمجھتے ہیں، اسٹنٹ پڑے ہیں فلاں کو بڑا اس کو. لیکن دل کو جو اور بہت ساری بیماریاں لگی ہوتی ہیں، حسد کی بیماری، تکبر کی بیماری، موض و کینہ کی بیماری، شماتت کی بیماری، کتنی دل کو بیماریاں لگی ہوتی ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں. اور ایک مسئلہ ہو جائے ہارٹ اٹیک کا تو فوراً ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے لگاتے ہیں. ایک گناہ صغیرہ بھی جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. ظاہری گناہوں کے ساتھ باطنی گناہوں کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ نیکیوں کے بیلنس میں کمی نہیں آنی چاہیے، گناہوں کے بیلنس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. بیلنس شیٹ بناتے ہیں نا اکاؤنٹس والے، ایک سائڈ پہ انکم ہوتی ہے، ایکسپینس ہوتا ہے. انکم بڑھ رہی ہے، ایکسپینس بڑھ رہا ہے، انکم بڑھ رہی ہے، ایکسپینس بڑھ رہا ہے، یہ چلتا رہتا ہے نظام. کبھی انکم زیادہ، کبھی ایکسپینس زیادہ. تو یہاں جو ہے ایک نیکیوں والی کالم ہے، ایک گناہوں والا کالم ہے. اب نیکیوں والا کالم اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس میں اضافہ ہی ہونا چاہیے دن بدن. ہاں گناہوں والا جو کالم ہے اس میں اضافہ نہ ہو، اس میں کمی آنی چاہیے. حب بدا یعنی اپنی تعریف چاہنے کا جذبہ، یہ اچھا نہیں ہے. شوق ہو کہ سارے میری تعریف کریں، ٹھیک اچھی لگتی ہے، وہ کر دے تعریف
اب اچھی لگتی ہے اور مجبوراً اب مطلب مجبور ہے جن معاملات سے کہ ہر بندے کو میری تعریف اچھی لگتی ہے، وہ تعریف کرتا ہے، لیکن خواہش نہیں ہونی چاہیے اس کی کہ میری کریں ہی کریں، کسی نے کی نہیں ہے میری تعریف، کسی نے بھی نہیں کی، اب پھر اندر افسوس ہو کیوں نہیں کی میری تعریف، اب وہ کر دے اچھی لگی تو ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے، بندہ مجبور ہے، ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، بچہ اسی میں اچھی لگتی ہے، جوان ہے بوڑھا ہے اس کو بھی میری تعریف اچھی لگتی ہے، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے جائز تعریف جس کی بھی ہو سکے کرنی چاہیے، لیکن اپنے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، جذبہ نہیں ہونا چاہیے حب مدح کا، یہ ایک باطنی بیماری ہے کہ ہر بندہ میری تعریف کرے، میری تعریف دن بھر ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے، کوئی نہ کرے تو نہ پریشان ہو جائے، نہ بھی کر دے تو اچھی بات ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، نہ کرے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، خیر ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ کئی گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس کو یہ بیماری ہو، حب جاہ کی، حب تعریف کی، حب مدح کی۔ گناہ ہو جائے تو ڈریں اللہ ناراض نہ ہو، نیکی سعادت پائیں تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہو یا نہیں ہو۔ ہر گناہ کو اللہ کی رحمت کی امید، ہر گناہ گار کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے، ہر نیکوکار کو اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا ہے۔ برائیوں سے بچنے کا شعور برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے بھلا خوشی منائی جا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنا مسلمان کے لیے شیطان کا کام ہے۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی کسی نافرمانی کو چھوٹا سمجھنا اسے بڑا کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھے نا کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، خیر ہے، اب خیر نہیں، اب وہ بڑا ہو گیا، کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک گناہ کئی گناہ کرواتا ہے، ہر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جہنم میں جھونک سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے، چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے، بڑے کبیرہ گناہوں سے بھی خود کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔